حال ہی میں کندھار کی ایک سڑک پر افغان اسپیشل فورسز کو لے جانے والی ایک گاڑی پر افغان جنگجوؤں نے حملہ کیا۔ اگلے دن اطلاعات کے مطابق طالبان نے پاکستان کے ساتھ واقع ایک اہم سرحدی چوکی پر اپنا سفید پرچم لہرا دیا۔ یہ ویڈیو طالبان کے ایک ترجمان کی جانب سے سامنے آئی ہے اور وائس آف امریکہ غیر جانبدار طور پر اس کے مواد کی تصدیق نہیں کر سکا، لیکن اس میں سرحد پر بغیر نام بتائے طالبان کے ایک جنگجو کو دکھایا گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کے گروپ نے افغان سیکیورٹی فورسز اور مقامی کاروباروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن بہت سے افغان طالبان کو اپنی طرز زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مدینہ سادات شہری حقوقی کارکن اور 2 بچوں کی والدہ ہیں۔ وہ کابل میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ افغانستان کا مزاج بدل رہا ہے۔ جب امریکہ، نیٹو اور یورپی ممالک افغانستان کے معاملات میں شامل ہوئے تو لوگوں نے نارمل زندگی گزارنی شروع کی۔ پھر جب غیر ملکی ایجنسیوں نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو خوف و ہراس پھیل گیا، خاص طور پر خواتین میں۔ ہم پریشان ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ اور ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ کیا ہوگا۔ دری اثنا کابل میں صرف 1 سال پہلے ایک چھوٹی سی دکان کھولنے والے مرتضیٰ کے اپنے خدشات ہیں۔ ہم ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ایک ایسا مستقبل جو جنگ اور کرونا وائرس سے پاک ہو اور شدید مہنگائی کے بغیر، کیونکہ ہم سب ایک پرامن زندگی چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے قبضے میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار کے لیے غیر یقینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مسائل میں کئی گنا اضافہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی کفالت نہ کر پاؤں۔ ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر طالبان کابل میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ خوف اور دہشت پیدا کریں گے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو طالبان پر اس بارے میں مزید دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن کے عمل میں شامل ہو۔ مدینہ سادات کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ طالبان ویسے ہی ہیں جیسے وہ 20 سال پہلے تھے، ان کے نظریات بھی پہلے کی طرح ہیں۔ طالبان کی حکمرانی کے تحت زندگی خصوصاً خواتین کے لیے اسی طرح ہے جیسے آپ پنجرے میں بند ہوں۔ دنیا بھر کی ماؤں کی طرح میں بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین زندگی چاہتی ہوں، ایک بہتر اور روشن مستقبل، لیکن طالبان کی واپسی کی صورت میں مجھے اپنے بچوں کے لیے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق پامال ہوں گے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بھی پریشان ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے افغان حکومت کے لیے مالی امداد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو طالبان کی حکمرانی کے دور کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تشویش ہے کہ شاید یہ عزم کافی نہیں ہوگا۔